اب چلتے ہیں ہم حافظ محمد علی قادری صاحب کی طرف اور ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ منقبت ہمیں سنا دیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کیا سنانے جا رہے ہیں آپ؟ میں مولا علی کی شان میں ضرور ضرور چند اشعار. علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے، علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے. تو کیسی عبادت ادا کر رہا ہے، علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے، علی کو نبی سے. اگر تیرے دل میں علی ہی نہیں ہے، اگر تیرے دل میں علی ہی نہیں ہے، تو پھر تو مصلی پہ کیا کر رہا ہے، علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے، علی کو نبی سے. علی سے عداوت بھی ہے اور سجدہ، علی سے عداوت بھی ہے اور سجدہ. خدا سے تو کیسی، خدا سے تو کیسی وفا کر رہا ہے، علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے، علی کو نبی سے. نہ مانا جو ہے دل کی عظمت کو لوگو، نہ مانا جو ہے دل کی عظمت کو لوگو، وہ شیطان کا ہی بھلا کر رہا ہے، علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے، علی کو نبی سے. واہ سبحان اللہ. اچھا پتہ نہیں کب وہ وقت آئے گا کہ لوگ اتنے اویئر ہوں گے. ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم سب سے عقل کل ہے ہمارے پاس، لیکن بہت جو بیسک چیزیں ہم ان سے بہت زیادہ دور ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، وہ مخاطب کر رہے ہیں کہ ان سے محبت، بس آگے کچھ بھی نہیں ہے. ان سے دشمنی میری دشمنی، ان سے محبت میری محبت. ایون اللہ کو بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. لیکن پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں نے ایسی بہت سی مثالیں دیکھی ہیں اور خاص طور پہ منسوب کیا جاتا ہے اگر اہل بیت کی محبت کا ذکر کیا جائے یا اہل بیت کی محبت کا اظہار کیا جائے تو ایک اسپیسیفک فکرے کا ٹیگ پتہ نہیں کیوں لگا دیا جاتا ہے. پتہ نہیں ہم کب جاگیں گے، کب ہمیں اتنا شعور ہوگا کہ یہ صرف ان کے نہیں ہیں، کائنات ہی ان کی وجہ سے ہے، ان سے آگے دنیا ہی نہیں ہے. اور جس دن ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی تو ہماری دنیا اور آخرت جو ہے ہم دونوں میں کامیاب ضرور ہو جائیں گے. اب چلتے ہیں تنویر عباس حیدری صاحب کے پاس واپس، اور اب میں ان سے یہ دوبارہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پھر سے وہ ہمیں کیا سنانا چاہ رہے ہیں. تو ان کی شاعری جو ہے، جو الفاظ ہیں انتہائی سادہ اور
ایک جو پرفیکٹ جو میننگ جو سن کے آپ کو ایک آپ پکچرائز کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے. تو ابھی چند اشعار ہی انہوں نے سنائے ہیں لیکن بہت سرور آیا ہے. جی سر کیا سنانے جا رہے ہیں اب آپ؟ بالکل میں کوئی چند الفاظ بھی کہوں گا اور مولا کی شان میں ایک شعر بھی اور پیش کروں گا. جو آپ نے بات کہی نا کہ لوگ جانتے ہیں اس چیز کو, یہ نہیں کہ سمجھ نہیں ہے کہ کائنات میں سب سے افضل ترین جو ہستی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بے شک. تو آپ کی جو زبان سے الفاظ ہوتے ہیں وہ خدا کی وحی ہوتی ہے. بالکل. نبی کی زبان سے جو لفظ ادا ہوتا ہے نا وہ اللہ پاک کی وحی ہے. تو اللہ پاک کا فرمان جب امت نے تسلیم نہیں نہ کرنا تو وہ سمجھے وہ دوزخ کا ایندھن ہے, اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا میں. یہ تو جانتے بوجھتے ایک لابی ہے جو ایک چل رہی ہے. اب سسٹم یہ چلا ہوا ہے کہ دیکھیں فرقہ واریت میں آگی بات, تو آپ ایک فرقے کی دشمنی کے اندر اہل بیت کے گستاخ ہو رہے ہیں. بالکل بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے سمجھنے والوں کے لیے. آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ کیا بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, بات کس کی ہو رہی ہے, بات کس کی ہو رہی ہے. تو مولا کی شان میں ایک بڑا خوبصورت شعر آپ کی نظر کروں گا. جی جی ضرور. کہ مکھلی دا صفحہ قرآن دائے اسی صدقوں ورد پکامنے ہاں, سانو ہجر وصال دی خبر نہیں, اکھی میٹ کے درشن پامنے ہاں. لکھ زو دی باتاں ساڈیاں نے جڑے اس دے پے اخوام نے ہاں, ہو کے ایک دیکھ تھی پھر یہ نا ایکو گل تنویر چامنے ہاں. اور اس کے ساتھ ایک بڑا ہی اردو کے چند اشعار میں مولا غازی عباس کی شان میں پیش کروں گا, جس میں مولا کا ذکر بھی ہے کہ میرے مولا نے اجازت ہی نہیں دی ورنہ غازی عباس بتاتے کہ علی زندہ ہیں. میرے مولا نے اجازت ہی نہیں دی ورنہ غازی عباس بتاتے کہ علی زندہ ہیں. ضرب حیدر کی تاثیر نظر آتی انہیں, شامی مرتے ہوئے چلاتے کہ علی زندہ ہیں. واہ. کاش کہہ دیتے حسین ابن علی جاؤ عباس, پھر یہ عباس بتاتے کہ علی زندہ ہیں. میرے مولا کی جلالت کے تھے وارث غازی, یاد صفین دلاتے کہ علی زندہ ہیں. واہ بہت ہی خوبصورت اشعار. اور اب واپس چلتے ہیں ہم حافظ محمد علی قادری صاحب کی طرف, اور پھر سے ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ پھر سے جو اہل بیت ہے ان کی شان بیان کریں. بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا, بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی پھر حرم میں پیدا. دلہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی, دلہن نبی کے گھر کی, دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا, دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا, بخدا علی سا بندہ. مرحب کو جو بچھاڑے اور باری در اکھاڑے, اور باری در اکھاڑے,
خیبر پہ ایسا حملہ نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، خیبر پہ ایسا حملہ نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، بخدا علی سا بندہ جس کو ملا ہے بستر اور مصطفیٰ کی دختر، اور مصطفیٰ کی دختر، ایسا نصیب والا نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، ایسا نصیب والا نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، بخدا علی سا بندہ. جزاک اللہ. بے شک علی سا بندہ نہ ہوگا، مطلب ہو ہی نہیں سکتا. اور ایسے لوگوں کا بھی میں نے سنا جن کو یہ بھی اعتراض ہے. میں انہیں یہی کہوں گی کہ وہ حاسدین ہیں، حسد میں آ کے ایسی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں. یہ بھی ایک جو ہے کہ کلیش ہے کہ نہیں، کعبہ میں مولا علی پیدا نہیں ہوئے، نام کوئی صحابہ تھے وہ وہاں پہ ان کی ولادت ہوئی تھی. اس پہ میں جاننا چاہوں گی تنویر عباس حیدری صاحب سے بھی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو مطلب اتنے اعتراضات، مطلب کیا لوگ ہیں، ان کی کیا سوچ ہے، آپ کس طرح سے اپنے اشعار میں ان کی عکاسی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اور بہت شکریہ، حافظ محمد علی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب چلتے ہیں ہم تنویر عباس حیدری صاحب کی طرف. جی یہ تو جو آپ نے بات کہی نا بغض کی، حسد کی، اور یہ تو آج سے نہیں، روز اول سے ہی چل رہا ہے. تو مالک کائنات نے جب دنیا تخلیق کی تو اس میں دو راستے تھے، ایک حق کا تھا اور ایک باطل کا تھا. بے شک. تو حق والوں نے حق کے ساتھ چلنا ہے اور باطل والوں نے باطل کے ساتھ چلنا ہے. تو جس طرح میرے مولا کا فرمان ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا سچا انسان نہیں ہے جس کا مخالف نہ ہو. بالکل. تو جو سچ ہے، جو حق ہے، اس کے مخالف بہت زیادہ ہوں گے. تو وہی ریت چلتی آ رہی ہے. تو رہی خانہ کعبہ میں سرکار کی ولادت کی بات، تو یہ بڑے بڑے آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ایسی احادیث ہیں جو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام آپ کی شان میں ہیں، وہ کسی اور لوگوں کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں. تو ان کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نے کائنات میں جس چیز کو جو شان، جو رتبہ، جو مرتبہ عطا کر دیا ہے نا، بے شک ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی بھی ہو، اللہ پاک نے جس کو جس منزل پہ پہنچا دیا ہے، اس کے نہ کوئی اس کو نیچے لا سکتا ہے، نہ اس کو اوپر لے کے جا سکتا ہے. بے شک. اور اللہ رب العزت نے اس گھر کو جو عزتیں اور جو رفتیں، جو محبتیں عنایت کی ہیں، وہ کائنات کے سامنے ہیں. اور اس گھر نے جو دین اسلام کو بے شک قربانیاں اور اپنے خون سے اور جس طرح رنگین کیا ہے، سابیاری کی ہے اس دین کی، تو وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور سب سے تکلیف دہ عمل جو ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے جب ہمارے سننے میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کی امت ہی تھی جنہوں کے نبی کے دین کے ساتھ اس طرح کیا. سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے ایسا ہی. کہ اگر کوئی غیر مسلم کرتا نا تو ہم مانتے کہ چلیں ٹھیک ہے یار، وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. دیکھیں نماز اثر ادا کر رہے ہیں، اور کس کو شہید کر کے نماز اثر ادا کر رہے ہو آپ لوگ، کہ جن کے درود بھیجے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہے. بالکل. نماز بھی قضا نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے، پر کس واقعے کے بعد آپ اللہ کو راضی کر رہے ہو؟ آپ ہستی بھی تو دیکھو نا یار. دیکھیں پھر، اور جن پہ آپ جب تک درود نہ پڑھیں آپ کی نماز نہیں ہے. اور یہ بھی آپ مانتے ہیں
وہ جوانان جنت ہیں، بے شک، اور ان کی جو والدہ ہیں سلام اللہ علیہ بی بی پاک، آپ خاتون جنت ہیں، سبحان اور ان کے جو سر کا تاج ہیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام. تو یہ سارا گھرانہ ہے، تو آپ کس دروازے سے جانا چاہیں گے پھر؟ ایسا کیا کائنات سوچ ہے ہی آپ ان کا؟ کی ہے، نہ یہاں پہ آپ ان کے بغیر کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ وہاں پہ ہو سکتے ہیں. ایسا تو possible اہل ہی بیت نہیں کوئی ہے. اہل تشیع کی جاگیر نہیں ہے، اہل بیت کوئی مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے. حسین انسانیت کا نام ہے. بے شک. جو انسان ہے، جو انسانیت کو سمجھتا ہے، وہ حسین کو سمجھے گا. تو اس اچھا سے بڑی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ان کو یہ بھی اعتراض ہے کہ بھئی آپ محرم کے ایام میں نظر و نیاز کیوں کرتے ہیں؟ پوری سال کر دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، ان ایام میں ہی کیوں؟ مطلب نیاز پہ بھی مسئلہ ہے. جو تو ہے نا نیاز کی بات، تو وہ تو 10 محرم 10 دن جو ہے، یہ تو لوگوں کو نظر آتا ہے نا. 10 دن تو یہ تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ چل رہا ہے سلسلہ. ایسا ہی ہے. تو لیکن میرا خیال ہے کہ جو اہل دل لوگ ہیں، وہ تا حیات جب تک ان کی سانس چلتی ہے، ان کے در پہ جو مولا کو ماننے والے، وہ تو کوئی ایک روٹی کا ٹکڑا مانگے تو قطار اونٹوں کی دینے والے ہیں. تو ان سے بڑا تو سخی گھرانہ ہی کوئی نہیں ہے. بے شک. تو اگر ان کے جو ماننے والے ہیں، وہ تو جب ان کے پاس کسی نے آنا ہے تو انہوں نے خالی تو نہیں لوٹانا اس کو. اور یہ جو اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور میرا نہیں خیال کہ آپ اوپن ایئر کو اس طرح کی چیزیں کریں، اور کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن 10 دنوں میں تو نظر آ جاتا ہے نا کہ یہ سلسلہ یہ چل رہا ہے. ایسا ہی ہے. اور مولا حسین کی شان میں چند شعر میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ خاک شفا حسین سے ہے، خاک شفا حسین سے ہے، کربلا حسین سے ہے. میرے مولا ہمیں ملا دینا جس طرح حر ملا حسین سے ہے. اور تیرے راہب نصیب جاگ گئے، اب تیرا فیصلہ حسین سے ہے. واہ. سن رہے ہو اذان مسجد میں، میرے رب کی صدا حسین سے ہے. اپنی قسمت پہ کیوں نہ ناز کروں، مجھ کو سب کچھ ملا حسین سے. واہ سبحان اللہ. بے شک اگر آپ اس گھرانے کا دامن تھام لینا تو بس آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. بے شک. یہ وسیلے ایسے ہیں کہ ان کو اللہ نے انکار نہیں کرنا. بے اللہ شک. اگر کسی کو نوازتا ہے یا محبت کرتا ہے تو اتنا ہی کڑا امتحان بھی لیتا ہے. بے شک. ان کا امتحان بھی تو دیکھیں نا، اللہ کیسے انکار کرے گا. اب چلتے ہیں، عثمان منیر صابری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے شان سنتے ہیں اہل بیت کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیا سنانے جا رہے ہیں؟ میں ایک بڑی خوبصورت منقبت آپ کو سناتا ہوں. ضرور. پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، رل کے سناؤ سارے سناؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا. ایک عام بالے ایک خاص لالے، ایک عام بالے ایک خاص لالے، ہو جڑا خاص لالے او سیدہ دلالے، جڑا خاص لالے او سیدہ دلالے. نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا، سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا، پڑھنا قصیدہ. علی مولا 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 علی مولا. سیدہ دا شوہر پیرا دا پیرے، سیدہ
سیدہ دا شوہر پیراں دا پیرے میں کے ڈسیواں او کتنا امیرے میں کے ڈسیواں او کتنا امیرے تیت السرا تو عرش لا تئیں تیت السرا تو عرش لا تئیں سارے دا سارا سارے دا سارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا جھکیا میں در تے بن کے سوالی جھکیا میں در تے بن کے سوالی عزت ملی جگ تو نرالی عزت ملی جگ تو نرالی پہلو گیا کھیں میں کو کلندر پہلو گیا کھیں میں کو کلندر سگہاں مگر میں سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا سبحان اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ عثمان منیر صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر آپ کی زبان کلمات ادا کر گیا تو آپ کا دل بھی گواہی دے، ٹھیک ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں بھٹک گئے ہیں، بات وہی ہے، بہت زیادہ ہمیں شعور آ گیا، شعور، اور یہ بھی بالکل میں تنویر صاحب کے پاس چلتی ہوں اور ان سے یہ میں ڈسکس کروں گی کہ یہ تنویر صاحب لوگوں کا قصور نہیں ہے، یہ ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر آپ پہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ ان سے محبت کریں تو ہی محبت ہوگی، ورنہ آپ ساری زندگی جو ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آنی۔ اب عوام کا وہ حال ہے کیونکہ ہم خود نہیں چاہتے کہ ہمیں ہدایت ملے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بے شک جو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا۔ وہ کسی کو سجدے کی توفیق دے تو وہ مسجد تک نہیں آ سکتا کہ وہ چھین لے ان سے توفیق، اگر وہ کسی کو سجدے کی توفیق دیتا ہے تو وہ مسجد کا رخ اختیار کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو دوسری بات ہے کہ ہدایت ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور دوسری بات کہ جس نے عمل نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا، ورنہ بڑے بڑے ایسے لوگ تھے کہ جن کے گھر میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، تو کس کے گھر میں کی، وہ کس کے زیر سایہ رہے، اس کی بیوی دیکھے نا اپنے ہسبینڈ کی محتاج ہے، اس کے ڈیپینڈ کرتی اس پہ، لیکن اللہ پاک نے اس کو ہمت دی، توفیق دی، تو اس نے یہ کام کیا۔ تو باقی جن کو اللہ پاک نے ہدایت دینی ہے، جن کو گمراہی سے بچانا ہے، ان لوگوں نے الحمدللہ حق کا ساتھ دینا ہے۔ اور میرے مولا کائنات کے کم عمر ترین وہ بچے ہی کہہ سکتے ہیں 10 سال کا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے لبیک کیا، اور پھر ایسا لبیک کیا کہ آپ کی آل نے وہ قربانیاں دیں، وہ باتیں کی، وہ جو الحمدللہ مثالیں قائم کر دیں آج تک، کہ کائنات میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی۔ بے شک۔ تو اس پہ آپ نے جو پہلے بات کی خانہ کعبہ میں سرکار علی علیہ السلام آپ کی ولادت کی، تو اس حوالے سے ایک شعر ہے کہ خانہ خدا دی حرمت حیدر دے نام دے نالے، واہ، خانہ خدا دی حرمت حیدر دے نام دے نالے، جہندین نو بچایا حیدر دا پیارا لالے، پتھر بھی موم ہندے تک حیدری جلالے، تنویر حیدری یہ حیدر دا کمالے۔ واہ۔ تو مولا کی شان وہ وراء الورا ہے
کہ اب جس طرح کے یہ لوگ پریپوگنڈے کر رہے ہیں, جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے آمین. اور ان کو اس چیز کا علم ہو, ان کی عقل سے وہ پردہ ہٹے غفلت کا, تو ان کے سامنے وہ چیزیں نظر آئیں. یہ کچھ ڈھکی چھپی چیزیں ہیں. اچھا, اس میں پیرنٹس کا بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے. وہ سٹوریز جو ہیں آپ سناتے ہیں, تو آپ یہ جو پرسنالٹیز ہیں ہماری, ان ہستیوں کی اگر آپ سنائیں تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے کہ محبت کرنی ہے تو ان سے کرنی ہے, یہ کتنے اہم رکن ہیں, ان کی وجہ سے دین ہے. تو یہ پیرنٹس بھی تھوڑے سے کیا بلکہ لاپرواہی ہیں, انہیں خود نہیں اتنا اویئر رہ گئے تو انہوں نے بچوں کو کیا بتانا ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, کسی حد تک نہیں بہت حد تک یہ بات ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم اس معاملے میں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی ہم نے ماشاءاللہ, کہ ہم نے ماں کی گود میں بیٹھ کے مجالس سنی ہیں اور دین اسلام کی باتیں سنی ہیں, اور ہمارے کانوں میں وہ چیزیں رس گھولتی ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہے. اور دوسری کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آج تک بھی عمر گزر گئی ہے ان کی. یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا کہ میرے بدار میں ایک دوست تھے, میں نامینیٹ نہیں کرنا چاہوں گا, تو وہ ان کی عمر تقریباً 70 سے 75 سال ہے. اور ایک دن کسی بات پہ میں نے کہا یار سرکار نے تو پھر نوکے نیزاں پہ بھی قرآن پاک سنایا. انہوں نے یہ کب کی بات ہے, سیریسلی یہ کون سی بات ہے, مجھے تو نہیں پتا. 75 سال کی جس بندے کی عمر ہو اور اس کو اس چیز کا علم ہی نہ ہو, تو یہ بھی ایک لابی ہے جنہوں نے اس سے دور رکھا ہوا ہے کہ یہ اس طرف آئیں ہی نہیں. ہمارے نصاب میں یہ چیزیں ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. ہمارے بچوں کو پھر ہی پتہ چلے گا نا. ہمارے نصاب میں طرح طرح کی چیزیں ہیں, یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ ہونی چاہیے. اور اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا اہل تشیع کا فرقہ ہے نا, جس طرح کے اہل سنت کی ہمارے بھائی ہیں, ان کی مساجد ہیں, ان کے درس ہیں, بہت زیادہ تعداد میں ہیں, ہمارے بہت کم ہیں. تو ہمیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بہت محسوس ہوتی ہیں, اقلیت محسوس ہوتی ہے, اکثریت محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ پاک ہمیں ہمت دے, توفیق دے, اور سب کو اس چیز پہ چلنے کی توفیق دے, اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنے جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کی, اس گھرانے سے محبت کی. تو یہ اپنی قسمت سنوارنے والی بات ہے. بے شک, اگر اس گھر سے محبت کرنی ہے تو اپنی قسمت سنوارنے والی بات ہے. بالکل ایسا ان ہی پہ ہے, احسان تو نہیں ہے ہمارا نا. ایسا ہی ہے. اب ہمیں جوائن کیا ہے علامہ رضا اسدی صاحب نے, چلتے ہیں ان کی جانب, انہیں خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ سر کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ. آج جو 18 ذی الحج کو ایک اہم واقعہ, اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ پیش آیا, غدیر خم, اس پہ کیا میں چاہوں گی اس پہ آپ روشنی ڈالیں, عوام کو بتائیں مزید ڈیٹیل میں جا کے کہ واقعہ تھا کیا, کیسے پیش آیا, کیوں اس کی ضرورت پڑی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کی خدمت میں, اور جو سننے والے شیعہ سنی محبان اہل بیت ہیں, آپ سب کی خدمت میں آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ دن 18 ذی الحج یہ عید اکبر ہے. ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام نے آج کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ہم آل محمد کی بڑی عید ہے. تو یہ 18 ذی الحج کا جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا, اس کی ضرورت کیا پیش آئی اور کس طرح ہوا, وہ تقریباً میں بچوں کے لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ 18 ذی الحج کو جب سرکار کی بظاہر زندگی کا آخری سال تھا اور حج سے واپس آ رہے تھے, تو سرکار اکیلے بھی نہیں تھے, آپ کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ اصحاب آپ کے ساتھ تھے. اور سرکار نے غدیر کے مقام پہ جب جبرائیل یہ آیت لے کے نازل ہوئے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, کہ اے میرا حبیب پہنچا دے اس پیغام کو, اس چیز کو جو تجھ پہ نازل کی گئی ہے. اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے نماز بھی آ چکی, روزہ بھی آ چکا, ساری دین مکمل ہو چکا, لیکن کسی لمحے میں اللہ نے سرکار سے اس انداز میں بات نہیں کی کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا. کیا اس سے پہلے جتنی چیزیں اللہ نے بھیجیں, جو حکم آئے, جو دین آیا, قرآن آیا, تو سرکار نے کیا نہیں پہنچایا؟ بالکل پہنچایا. لیکن یہ اتنی اہم چیز تھی, اتنا سخت حکم آیا, اتنا سخت حکم, یعنی اتنی اہم چیز تھی کہ اللہ نے اپنے حبیب سے اس انداز میں بات کی کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا, کوئی خدمت انجام نہیں دی ہے. تو سرکار نے جو
काफिला आगे जा चुका था, जो अफराद आगे जा चुके थे हाजी, उनको वापस बुलाया और जो पीछे रह गए थे उनका इंतज़ार किया। और सरकार ने फिर एक मिंबर बनवाया, वहाँ पे ऊँट के पलान जो थे उनका मिंबर बनवाया, और फिर सरकार ने उस मिंबर पे खड़े होकर एक बहुत बड़ा खुतबा इरशाद फरमाया, जो खुतबा गदीर के उन्वान से मौजूद है। सरकार ने वो खुतबा इरशाद फरमाने के बाद आपने एक सवाल किया, जब 1.25 लाख असहाब आपके सामने थे, तो आपने सवाल किया कि क्या मैं तुम्हारी जानों पर तुमसे ज़्यादा हक़ नहीं रखता? तो सब ने फरमाया कि बला या रसूल अल्लाह, बेशक आप हमारी जानों पर हमसे ज़्यादा हक़ रखते हैं। तो फिर उसके बाद आपने हुक्म परवरदिगार से मौला कायनात को अपने करीब बुलाया और मौला कायनात का हाथ पकड़ा और हाथ को बुलंद किया, और आपने इरशाद फरमाया कि मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। और फिर सरकार ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो याद रखना, बल्कि सरकार ने उससे पहले दुआया जुमला फरमाया कि अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, कि परवरदिगार जो इससे मोहब्बत करे, यानी जो अली से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत रख, जो इससे दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रख, और जो इसकी मदद करे तू उसकी मदद कर। तो ये दुआया जुमला और ये जो मौला आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात के लिए ये इरशाद फरमाए। और आपने सवाल किया कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि सरकार की बज़ाहिर ज़िंदगी का आखिरी साल था, उसके बाद आप सरकार का विसाल हो गया। तो सरकार अपनी उम्मत को लावारिस छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, अपने बाद जो हादिये बरहक है और इलाही नुमाइंदा है उसके हवाले करके जाना चाहते थे और उसका ऐलान करके जाना चाहते थे, ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन न रहे और सब उन्हीं की पैरवी करें। तो इसीलिए हुक्म परवरदिगार से, क्योंकि नबूवत यहाँ ख़त्म थी, अब सरकार पे नबूवत ख़त्म है और उसके बाद इमामत का आगाज़ है, तो ये इतना अहम चीज़ थी और इसीलिए सरकार ने ये इतना अहतमाम किया और सबको बुलाया। ना सिर्फ ये ऐलान किया बल्कि फिर 3 दिन तक वहाँ खैमे लगे रहे और मौला कायनात की बैत होती रही और आपको मुबारकबादी के जो है वो पैगाम, यानी सब आके मुबारकबादी देते रहे। और उनमें हज़रत उमर वो ख़ुद तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि बखन बखन या इब्न अबी तालिब, आपको मुबारक हो ए अबू तालिब के बेटे अली इब्न अबी तालिब, के आप मेरे भी और हर मोमिन मर्द और औरत के मौला बन गए हैं। तो यहाँ एक चीज़ मैं और भी जो है वो वाजे करता चलूँ कि कुछ लोग इसमें बहुत इख्तलाफ करते हैं कि मौला का मतलब दोस्त है, मौला का मतलब ये है। जी मौला के मानी जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। अरबी ज़ुबान में 28 माने, आप 28 को छोड़ के 28,000 बना लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए कि आप सरकार के बारे में क्या तस्वुर करते हैं, क्या सरकार को भी आप दोस्त समझते हैं? आप कह सकते हैं कि सरकार मेरे दोस्त हैं? नहीं कह सकते। जो मानी सरकार के बारे में लिया जाएगा वही मौला कायनात के बारे में लिया जाएगा कि सरकार आका हैं, सरपरस्त हैं, वली हैं। बेशक। तो जो माने सरकार के लिए होंगे वही मौला कायनात के लिए होंगे। तो ये बहुत अहम दिन है आज का दिन। आज के दिन के बहुत ज़्यादा फजीलत है और निहायत मुतबर्रक दिन है 18 ज़िल हज के हवाले से। अच्छा, मैं भी चाहूँगी कि आप जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो हुक्म लेके वही लेके नाजिल हुए और उन्होंने कहा कि जब तक आपने ये काम ना किया तो रसालत का कोई काम ना किया। ये रवायात में कहाँ मिलता है, ताकि अगर किसी ने कुछ सर्च करना हो तो एज इट इज़ वहाँ जाके जी अहले सुन्नत की बहुत सारी किताबें जो अहादीस की किताबें हैं वो भरी पड़ी हैं। देखें, इस हदीस के हवाले से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। इसको अहले सुन्नत भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, अहले तशरीह तो मानते ही हैं। तो इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ सिर्फ एक चीज़ पे है कि मौला का मतलब ये है, मौला का मतलब ये है, यानी कोई इसको कहते हैं इसका मतलब दोस्त है। वरना इसमें बहुत सारी किताबें हैं, यानी बुखारी को देख लें, मुस्लिम में भी ये वाक़या मिल जाता है। इसी तरह इमाम गज़ाली ने, ये जो मैंने आपके सामने ये बात रखी है कि हज़रत उमर ने ये कहा कि उमर इब्न ख़त्ताब ने कि बखन बखन या इब्न अबी तालिब, ये इमाम गज़ाली ने भी अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि ये वाक़या जो है ना इस तरह हुआ और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने आके मौला कायनात को मुबारकबाद दी। तो ये किताबों में यानी किसी का इख्तलाफ नहीं है इस हवाले से कि ये हमारी किताबों में है, आपके यहाँ नहीं है या हमारे यहाँ है, ऐसा कोई मामला नहीं है। सिर्फ इसकी यानी ये कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये हदीस ज़ईफ़ है,
یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ متواتر ہے، دونوں کے ہاں ہیں، صرف اختلاف تھوڑا سا اسی بات پہ پایا جاتا ہے کہ مولا کا مطلب دوست ہے یا مولا کا مطلب حاکم ہے، سرپرست ہے، کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلتے ہیں تنویر عباس حیدری صاحب کی طرف اور ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آخری اشعار وہ بھی سنا دیں۔ جی مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ اصل بات پتہ کیا ہے کہ اشعار سے پہلے چند باتیں کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کسی چیز کو تسلیم نہ کرنا چاہیں بالکل تو آپ کے پاس 100 عذر ہیں، 100 بہانے آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے یا یہ نہیں ہے یا وہ نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کی سٹارٹ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے تھے وہ اللہ پاک کی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ پاک کی زبان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس میں نہ کوئی اہل سنت اس پہ بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی اہل تشیع بھاگ سکتا ہے، نہ اہل حدیث بھاگ سکتا ہے۔ تو بات تسلیم کرنے کی ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے نہیں مانا، بالکل، اور جنہوں نے مانا ہے، ہم جیسے امت ہیں، ہم گناہ گار ہیں، تو ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے، تو ہم الحمدللہ ہم نے مانا ہے۔ اور جو دوسری سب سے بڑی بات ہے، ہمیں پتا تھا خدا کیا ہے، ہمیں کس نے بتایا؟ بالکل، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا بے شک، کہ وہ خدا ہے، اس کو ماننا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ کیا دہرایا ہے کہ خدا کو ہم مان لیں ان کے کہنے پہ، اور ان کے کہنے پہ علی المرتضیٰ کو نہیں مانتے؟ تو کائنات کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک کو پتا تھا، آخری خطبہ تھا سرکار نے، دنیاوی وصال تھا آپ کا، پتا تھا آپ کو پیچھے جو معاملات ہونے ہیں، بالکل، جو باتیں چل رہی تھی۔ سرکار تو دیکھیں غیب کا علم رکھتے ہیں، ان کے تو علم میں آج تک کی باتیں ہیں، تو ان کو ہر چیز کا علم تھا۔ مٹی کی بھی زیارت کر لی جس پہ مولا حسین نے شہید ہونا تھا۔ تو ایک چند اشعار میں جاتے جاتے آپ کی نظر کروں گا۔ مولا حسین کی شان بھی ہے اس میں، پنجتن پاک کی بھی ہے، مولا کائنات کی بھی ہے کہ قسمت دے نال ملدی محبت حسین دی، واہ، قسمت دے نال ملدی محبت حسین دی، بے مثل دو جہاں تے عبادت حسین دی، سبحان افضل وظیفیاں دا وظیفہ یا علی، افضل وظیفیاں دا وظیفہ یا علی، ولایت علی دی ہے تے امامت حسین دی، قربان جان و دل محمد دے دو ترے تو، اے زندگی ہے ساڈی امانت حسین دی، اے دان دین اتے پنجتن دا ڈاڈا بھارا، ہائے، اے دان دین اتے پنجتن دا ڈاڈا بھارا، تنویر انتہا دی ہمت حسین دی، سبحان اللہ، اور جنت جین دی بھکھی زمزم جین دا تسا، واہ، جنت جین دی بھکھی زمزم جین دا تسا، دساں میں کیڑی کیڑی کرامت حسین دی، واہ، قسمت دے نال ملدی محبت حسین دی، بے مثل دو جہاں تے عبادت حسین دی۔ بہت بے شکریہ۔ شک، بہت شکریہ۔ تنویر عباس حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، علامہ رضا اسدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم نے کوشش کی آج کے دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی، آپ لوگوں کو مزید اویئر کرنے کی کہ یہ وہ دن ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن پاک کا کہا کہ یہ اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے تھام لے، جو اس کو نہیں تھامے گا وہ گمراہی کے راستے پہ ہے۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ بلند کیا اور اپنے اہل بیت سے وابستگی کی تلقین کی۔ انہیں معلوم تھا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن آج بھی شاید ہم اسی دور میں موجود ہیں، بہت زیادہ حسد بہت زیادہ ہے ہم میں، ہم مانتے تو ہیں پر ان کی مانتے نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہم ڈبل فیس ہے، ہم مان بھی جاتے ہیں لیکن ہمارے دل تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس چیز کو آپ خود باشعور ہیں، اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ خود اس پہ پوری جو ہے ایک ریسرچ کریں، پھر فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یقیناً مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کا دل بھی تسلیم کرے گا اور آپ کی زبان بھی تسلیم کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔